دوستو، انسان اللہ پاک کی سب مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اور عظیم مخلوقات ہے، جسے اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے ہر انسان کو مٹی سے ہی تخلیق کیا ہے، اور ایک دن ہر انسان کو اسی مٹی میں مل جانا ہے۔ شروع اللہ کے پاک نام سے، جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے آخر انسان کو مٹی سے ہی کیوں پیدا کیا؟ اس کے پیچھے اللہ پاک کی بہت ساری حکمتیں اور نعمتیں چھپی ہیں۔ انسان کو جب رب نے مٹی سے بنایا تو انسان کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ مٹی میں غرور نہیں تھا، اور یہ بھی کہ مٹی دنیا کی ہر دولت اپنے اندر رکھتی ہے۔ اللہ کا نظام ہے کہ اس دنیا میں جو کوئی بھی آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن واپس بھی جانا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات ہر انسان کا ایک وقت مقرر کر دیتی ہے کہ اس وقت اس انسان نے واپس لوٹنا ہے، اللہ کی طرف ضرور لوٹنا ہے۔ ہر روح کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، ایک نہ ایک دن اس نے اپنے خدا سے ضرور ملنا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے اور عظیم بھائیوں، اللہ پاک کی ذات سے پناہ مانگو۔ وہ ذات ہمیں اگر موقع دیتی ہے کہ اگر ہم اللہ سے معافی مانگ لیں تو اللہ سے ضرور معافی مانگو، بے شک وہ ذات بڑی بخشنے والی ذات ہے۔ اللہ کی پاک ذات نے انسانوں کو مٹی سے ہی پیدا کیا ہے، اور ایک دن ہر انسان کو مٹی میں ہی مل جانا ہے۔ ہر انسان پھر اللہ کی ذات کے حکم سے مٹی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ بے شک اللہ کی ذات ہر دل کے راز کو جاننے والی ذات ہے۔ یہ مٹی ہر انسان کو اپنے اندر جگہ دیتی ہے، جیسے کہ گناہ گار لوگوں کو اور نیک لوگوں کو۔ تمام دنیا کے لوگ اللہ کے حکم سے اسی مٹی میں مل جائیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں یہ مٹی رہتی کہاں ہے؟ یہ مٹی ہمارے پیروں کے نیچے رہتی ہے۔ یہ مٹی بے شمار قیمتی ہونے کے باوجود ہمارے پیروں کے نیچے رہتی ہے، کیونکہ اس مٹی میں غرور نہیں ہے اور یہ مٹی عاجز ہے۔ اللہ پاک کی ذات کو عاجزی بہت پسند ہے۔ عاجزی وہ چیز ہے جو اللہ کی ذات میں نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات کو عاجزی بہت پسند ہے۔ عاجزی وہ خوبی ہے جو رب کی ذات میں نہیں ہے۔ رب عاجز نہیں ہے، لیکن انسان عاجز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر انسان عاجزی سے اپنے اللہ کے سامنے جھکے، انسان بے شمار قیمتی ہونے کے باوجود بھی اللہ کے سامنے جھکا رہے، ایسے انسان کو عاجز کہا جاتا ہے، اور ایسا انسان اللہ کی ذات کو بہت پسند ہے، جو عاجزی سے اللہ پاک کے ہاں جھکے اور سجدہ کرے۔ بے شک وہ پاک پروردگار بہت مہربان اور رحم دل ہے۔ اور ایک نہ ایک دن اس انسان کو قبر میں ضرور جانا ہوتا ہے۔ امیر ہو یا کوئی غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اس نے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے۔